الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین. آج ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، جتنا ہو سکتا ہے مختصر سے سمے میں، چونکہ اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا واقعہ ہم سن چکے، اور ان کے واقعے کے اندر یہ بات بھی سن چکے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے جو ہے 10 بیٹے اور ایک سے 2 بیٹے. جو 2 بیٹے تھے ایک بیوی سے، وہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اور ان سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. قصہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ دیگر نبی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ، جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، ان کا نام، ان کا تذکرہ یا ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر الگ الگ مقامات پر کافی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کی خاصیت یہ ہے کہ پوری سٹوری، پورا واقعہ ایک ہی سورہ کے اندر اکٹھا کر دیا گیا ہے، سورہ یوسف کے نام سے. دوسری چیز یہ کہ یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ آپ دیکھیے، انہوں خود نبی، ان کے والد صاحب نبی، ان کے دادا اسحاق بھی نبی، اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے والد یعنی پردادا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے نا. تو یوسف علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہے. اور ان کا جو قصہ ہے قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے ان کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو. اور ایک چیز اور بھی جانیے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، بتایا، سچویشن کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ قصہ نازل ہوا، جب یہ صورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے. سچویشن ایسی تھی کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب گرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن اچھے سپورٹر تھے، خاندان کے بڑے تھے، بہت سپورٹ ملتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. ایک بیوی تھی، باہر جب جتنا بھی ٹینشن ہو آتے تھے تو گھر میں وہ ٹینشن دور ہو جاتی تھی. بہت بہترین بھی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے نوازا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. جو سپورٹ کر رہے تھے ابو طالب صاحب چاچا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. بیوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ادھر آپ طائف گئے تو طائف والوں نے بہت غلط حرکت کی، مارا پیٹا، بات بھی نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت زیادہ غمگین تھے. ایک تو یہ جو چھوڑ کر اپنے پیارے چلے گئے وہ، پھر قوم کی یہ حالت، کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اس سال کو جو ہے غم والا سال کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال. اس سال اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹوری، یہ واقعہ، یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ صورت نازل کی. اور اس لیے نازل کی یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی، آپ دیکھیے نا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام پریشان رہے، آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن آگے چل کر کے ان کے ساتھ کیسا ہوا، کتنا اچھا ہوا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ فکر مت کیجئے، ٹینشن مت لیجئے. وقتی طور پر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، لیکن جلد ہی یہ امتحان کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ سنہرا اور اچھا دور آپ کے سامنے ہوگا. اور صحابہ کرام نے کہا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی قصہ سنائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے اس وقت قصہ کچھ نہیں سنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ یہ صورت سب سے بہترین قصہ ہے۔ اب چلیے ہم جو ہے قصے کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہم نے سنا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، ایک سگے بھائی بنیامین اور 10 بھائی جو بڑی ماں سے تھے وہ رہتے تھے کنعان کے اندر۔ ایک دن کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا تذکرہ والد صاحب سے جا کر کے کیا۔ والد صاحب کو جب خواب بتایا، والد صاحب خواب کی تعبیر تو نہیں جانتے تھے لیکن اتنا جان گئے کیونکہ نبی تھے نا کہ یہ میرا بچہ وہ بچہ ہے جو میری وراثت یعنی نبوت والی وراثت، نبیوں کی وراثت یہی لے کر آگے جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کو میرے اس تمام بچوں میں اسی بچے کو نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو بیٹے تم اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی لوگ جلن کر رہے ہیں یوسف سے، کیونکہ یوسف کو یعقوب جو ہے بہت چاہتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ والدہ بھی نہیں تھی، تو جب والدہ نہیں تھی تو اور زیادہ پیار دے رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ قلبی لگاؤ تھا۔ دیکھیے بچوں میں سے کسی سے کچھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے لیکن ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں انصاف کی بات ہو وہاں بچوں کے ساتھ برابر انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بچہ زیادہ دل کو بھاتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو تو وہ الگ دل کی بات ہے، لیکن انصاف کی جہاں بات آئے گی، کچھ دینے کی بات آئے گی، محبت کرنے کی بات آئے گی تو وہاں آپ بالکل برابر وہاں جو ہے ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام ناانصافی نہیں کر رہے تھے لیکن کیا ہے یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے۔ والدہ بھی نہیں تھی اور یہ بھی جان چکے تھے کہ یہی بچہ میری نبوت کے مشن کو آگے بڑھائے گا، تو اس سے اور زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس لیے بھائیاں جب کھیلنے کے لیے جاتے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے، بولتے کہ نہیں یوسف کو میرے پاس رہنے دو، تم لوگ جا کر کے کھیلو، میں یوسف کو نہیں بھیجوں گا، اپنے پاس ہی یوسف کو رکھوں گا۔ تو بھائیاں یہ دیکھ کر کے اور زیادہ غصے میں آتے تھے، خاص طور سے وہ 10 بھائیاں۔ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ 10 بھائی ہیں، ہماری جماعت اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، ہم سے زیادہ محبت کرنے کے بجائے وہ صرف 2 ہی بھائیاں ہیں، آپ سگے بھائیاں آپس میں ان کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے ہیں۔ جبکہ بات الگ تھی کہ بھائی ان کی ماں نہیں تھی اس لیے زیادہ چاہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام دل کو زیادہ بھاتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے کہ کون ہے تو اس لیے زیادہ چاہتے تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن بیٹے اس چیز کو جو ہے نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہرحال ایک دن بھائیوں نے سازش یہ رچی ان لوگوں نے کہ آخر کیا کیا جائے کہ والد کی محبت ہمیں زیادہ ملے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ والد صاحب ہم کو نہیں چاہتے، ہمیں زیادہ محبت ملے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے سوچتے یہ پلان بنایا کہ کیا کرتے ہیں یوسف کو مار ہی دیتے ہیں۔ جب مار دیں گے نا تو یوسف رہے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب یوسف نہیں رہے گا تو اس کی محبت بھی نہیں رہے گی، ہم ہی لوگ رہیں گے، والد صاحب ہم ہی سے محبت کریں گے۔ لیکن ایک بھائی نے کہا نہیں مارنے کی کیا بات ہے بھئی، تم کو یوسف کو والد صاحب سے دوری کرنا نا تو اس کے لیے قتل کی کیا ضرورت ہے، مارو گے کیوں، ہے نا؟ شیطان وہ وسوسہ اندازی کر رہا تھا، مارو گے کیوں؟ ایسا کرو کہ دور کر دو، بس کوئی اٹھا لے جائے، کہیں بھی پھینک دو، لے جا کر کے کہیں بھی دور چھوڑ آؤ، والد صاحب کی نظروں سے یوسف دور ہو جائے گا، تمہیں محبت والد صاحب کی مل جائے گی، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال بولے کہ پہلے لے کر تو جانا والد صاحب کے پاس سے، والد صاحب تو کھیلنے کے واسطے نہیں بھیجتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجیں گے کہاں سے انہوں؟ بہرحال یہ لوگ پلان یہ بنائے کہ آخر کار ہمیں دور کرنا ہی کرنا ہے یوسف کو والد صاحب سے۔ حالانکہ یہ لوگ بہت بری تدبیر کر رہے تھے، ایک معصوم بچے کو اپنے والد سے دور کرنا، ہے نا، ایک والد کو جو ہے بزرگی کی حالت میں اتنی تکلیف دینا، ایک بچے کو اتنی تکلیف دینا، بہت برا پلان یہ لوگ بنا رہے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ لوگ ایک دن جو ہے گئے اپنی سازش کو عمل میں لانے کے لیے والد صاحب کے پاس، اور کہنے لگے کہ ایسا ہے ابو جی کہ ہم لوگ جو ہے شکار پر جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھیلے گا کودے گا، وہاں پر ہم لوگ شکار کریں گے، اچھے سے کھائے پیے گا، ہے نا، پھر اس کے بعد ہم لوگ لے کر چلے آئیں گے، اور آپ گھبرائیے نہیں، ہم اتنے طاقتور جماعت ہیں۔
ہم اپنے بھائی کو کچھ تھوڑی ہونے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے، سورہ یوسف کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ گے، شکار وکار میں، اور میرے یوسف کو بھیڑیا پکڑ کر لے گیا تو، بھیڑیا اگر کھا گیا تو۔ اچھا دیکھو یعقوب علیہ السلام نے یہ جو خدشہ ظاہر کیا نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھیڑیا اٹھا لے جائے، تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ، اسی بات کو ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب ان لوگوں کے پاس پلان نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ بات جب انہوں نے کہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بات ان لوگوں نے، بھائیوں نے ذہن میں رکھ لیا کہ اب پلان مل گیا ہم لوگوں کے پاس۔ لیکن کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے اصرار کر کے کہ نہیں بھیجیے 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 بول کر کے جو ہے راضی کر لیا والد صاحب کو کہ بھیج دو۔ اب والد صاحب بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا، بوسہ دیا، دعا کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ سامنے تو بھائیاں بڑا اچھا کر رہے تھے، یوسف کو پیار کر رہے تھے، لاڈ کر رہے تھے، ایسا بہت عزت دے رہے تھے کہ بہت سنبھال کر کے ہم 10 بھائی لے کر جا رہے ہیں۔ بنیامین تو بہت چھوٹے تھے، انہوں تو ان کو لے کر جاتے نہیں، یہ 10 بھائیاں تھے جو دوسری ماں سے تھے، کہ یوسف کو بڑی عزت احترام سے سواری پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے نظروں سے اوجھل ہوئے، مارنا شروع کیا، وہیں سے پوری کھنس نکالنی شروع کی، جو بھڑاس تھی دل کے اندر ہے نا، جل رہی تھی جو آگ، وہ سب عملی جامہ پہنانا ان لوگوں نے شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں لوگ پلان بنائے تھے، اس جگہ یوسف علیہ السلام کو جب مارنا شروع کیے، رسی سے باندھنا شروع کیے، یوسف علیہ السلام جب ایک بھائی کے پاس جاتے کہ یہ بھائی سپورٹ کرے گا تو وہ بھائی لات مارتا، دوسرے بھائی کے پاس بھاگ کر کے جاتے تو وہ تھپڑ مارتا، تیسرے بھائی کے پاس بھاگ کر کے جاتے کہ بھائی یہ دیکھو کیا میرے ساتھ کر رہے تو وہ بھی مارتا، سب پورے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ بہرحال باندھ کر کے جو ہے ایک کنواں تھا وہاں پر، وہ کنویں میں ان لوگوں نے ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام آدھے کنویں تک گئے، پھر ان لوگوں نے رسی کاٹ دی، گر گئے، پانی اس میں تھا، پانی میں گرے، پھر اس کے بعد کنووں کے اندر بیچ میں ایک پتھر رہتا تھا، پتھر، پھر وہ اس کے بعد جو ہے پانی سے ہٹ کر اس پتھر پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہ تو اوپر جا نہیں سکتے تھے، یہ لوگ چھوڑ کر کے جو ہے چلے آئے۔ چھوڑنے کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جا کر کے دیکھتے رہتے تھے۔ بہرحال ادھر دیکھیے یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اب اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت دل میں بات ڈالی یوسف علیہ السلام کی کہ اے یوسف گھبراؤ نہیں، قرآن میں یہ بات موجود ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ٹینشن مت لو۔ نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، اب بچے تھے، گھبراہٹ تو ہوگی ہے نا، پریشانی تو ہوگی ہی۔ اب بھائیاں جو تھے یہ لوگ وہاں یوسف علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر کے ان کا کرتا جو ہے بکری ذبح کیے تھے، اس خون میں وہ لگا کر کے روتے ہوئے پہنچے والد صاحب کے پاس کہ والد صاحب ہم لوگ آپ جیسا بول رہے تھے ویسے ہی ہو گیا، ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے، شکار میں لگ گئے، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، ہے نا، روتے ہوئے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی مسائل جب آپ نپٹائیں نا، انصاف کریں تو خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ جو آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس کا مطلب آنکھوں سے آنسو گرنے کا مطلب ہر روتی ہوئی آنکھ جو ہے سچی نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے مقررین بھی جھوٹی روایتیں، من گھڑت روایتیں، موضوع باتیں، غلط سلط باتیں اسلام کا نام لے کر کے رو رو کر بیان کریں گے، اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ بدعات خرافات کی باتیں رو رو کر بیان کریں گے، اور پبلک بولے گی بھائی رو کر کے آنسواں بہا کر انہوں بیان کر رہے ہیں، بھلا جھوٹ بول سکتے کیا؟ رو کر کے کوئی آدمی بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہاں دیکھو دلیل مل رہی ہے، رو بھی رہے ہیں یہ لوگ اور جھوٹے بھی، پورے کے پورے جھوٹے ہیں، اور پورے رو رہے ہیں۔ باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اب اتنے جو ہے بیوقوف تھوڑی تھے کہ بھیڑیا اگر کھائے گا تو کرتا صحیح سلامت تھوڑی رہے گا، خالی خون لگا ہوا لیکن کرتا ذرہ بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ بھیڑیا اتنی عزت سے تھوڑی کھائے گا کہ ذرا کرتا نکالو مجھے آپ کو کھانا ہے۔ بھائی بھیڑیا جب کھائے گا تو کپڑے بھی پھاڑ دے گا، کپڑے کہیں سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا۔ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پورے کے پورے میرے بچے جو ہے جھوٹے ہیں۔ لیکن جاہلوں کی طرح گالیاں دینی شروع نہیں کی، جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، باپ غصہ آ گیا بچے کچھ غلطی کیے تو وہ بری بری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہے نا، یہ جاہلیت کی نشانی ہے، غلط بات ہے۔ بہت مارنا شروع کر دیتے جانوروں جیسا، یا چیخا پکارا شروع کر دیتے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے اندر صبر تھا، تحمل تھا، علم تھا، تو اس لیے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ
بس اتنا کہا کہ تم جو لوگ بولے ہو وہ سب جھوٹی بات ہے اور میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بس میں صبر کروں گا اور اللہ کی مدد کا انتظار کروں گا اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں، لیکن یہ بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم تمام کے تمام لوگ جو ہے جھوٹے ہو، غلط بات کہہ رہے ہو۔ اب جو ادھر دیکھیے کیا ہوا، کنویں کے پاس یہ ہوا 3 دن تک ایسے ہی یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے۔ پھر اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، قافلے والے وہاں رکے، وہاں کنواں تھا، ایک بندے کو بھیجا جا کر پانی نکال کر آؤ۔ وہ جب پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکایا رسی کے ساتھ، یوسف علیہ السلام پکڑ لیے، پھر اس کے بعد وہ بندہ کھینچ لیا، دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا، آدھا حسن، آدھے حسن میں پوری دنیا کے لوگ ہیں، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ذرا سوچیے، آج آدھے حسن میں پوری دنیا کے لوگ ہیں تو لوگ جو ہے ایسے ہی آنکھیں پھٹی ہو کر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اتنا خوبصورت۔ اب یوسف علیہ السلام کیسے دکھتے ہوں گے ذرا سوچیے، آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اب وہ قبیلے والوں نے کیا کیا، چھپا لیا اس بات کو، آس پڑوس کا بچہ ہوگا، معلوم ہو گیا تو لینے کے لیے آ جائیں گے، ہم لوگ مصر جا رہے ہیں نا، اتنا خوبصورت بچہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، بہت بھاری قیمت لے کر ہم بیچ دیں گے غلاموں کے بازار میں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیاں بھی ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام بھی خاموش تھے کہ اگر میں چیخا پکارا کیا کچھ بھی تو بھائیاں یہی ہیں، نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہوئے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، ابھی تو میں زندہ ہوں، چیخا پکارا کروں گا تو یہ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں، جہاں جا رہا ہوں وہی مصلحت ہے، بس اللہ بھروسے۔ بہرحال قافلہ جو ہے لے کر کے چلا یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف، اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے قافلے والوں نے چند درہم و دینار کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ ان کو کیا پتا تھا کس کو بیچ رہے ہیں، ہے نا، جس بازار میں اس بندے کو بیچ رہے ہیں کل یہ پورا ملک مصر اس شخص کا ہوگا، کس کو بیچ رہے ہیں ان کو کیا پتا تھا، ہے نا۔ بہرحال بیچ دیا، اور خریدا کس نے، عزیز مصر نے۔ عزیز مصر بولے تو مصر اس وقت بہت سپر پاور طاقت تھی، بہت کم طاقتیں ایسی تھیں جو بہت بڑی بڑی مانی جاتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام وغیرہ جہاں رہتے تھے یہ خانہ بدوش لوگ کہلاتے تھے، مطلب چرواہے، شہر کے لوگ ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، تمبوٹی تان کر کے لوگ رہتے تھے، لیکن مصر کے لوگ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے، بڑا عرفہ اونچا، مصر جیسے گریٹ حکومت میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، اور تھے بھی وہ لوگ، مطلب مصر ایک حکومت تھی، ایک طاقت تھی بہت بڑی، سپر پاور۔ تو وہاں کے عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر وہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں فوج کی طاقت، خزانے کی طاقت، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، بادشاہ جو حکم دیتا تھا وہ عزیز مصر ویسا کرنا رہتا تھا، پوری چیزوں کا نگران جو ہے پورے شہر کا کون ہوتا تھا، عزیز مصر ہوتا تھا، اس لیے اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ اور اس کا نام جو تھا وہ اطفیر بن روحیب بتایا جاتا ہے، بادشاہ جو تھا ریان بن ولید تھا اس وقت کا بادشاہ۔ بہرحال ایک چیز اور بھی جان لیجئے کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس کا نام رائل بنت رمائیل تھا، عام طور سے زلیخا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، زلیخا کہتے ہیں، اصلی نام اس کا تھا رائل اس کا نام تھا۔ تو عزیز مصر نے جو ہے خریدا، اور خرید کر گھر کو لے کر کے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، زلیخا جس کا نام عام طور سے کہا تھا رائل، کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی لڑکا وڑکا تو ہے نہیں، ہم بے اولاد ہیں، اس کو اچھے سے پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت بچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، کل کے دن جب بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہے نا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یوسف علیہ السلام بکے تو غلام کی طرح، مصر کے بازار میں بکے تو غلام کی طرح، لیکن جہاں گئے وہاں غلام کی طرح نہیں رہ رہے تھے، بلکہ وہاں کے ایک گھر کے سدس کی طرح، ایک فرد کی طرح رہتے تھے، اور عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کے گھر میں۔ اب بڑے خوبصورت تھے، وقت گزرتا رہا، ادھر یعقوب علیہ السلام روتے تھے، بلکتے تھے، تڑپتے تھے، حالت یہ ہو گئی تھی روتے روتے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کم دکھائی دینے لگا، مگر ہائے یوسف کی ہائے یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کا رونا بہت رونا تھا، بہت تڑپ تھی،
ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام عزیز بیٹا بچھڑ جائے، ہے نا، ایک ہوتا ہے اللہ نے لے لیا تو آدمی کو صبر آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، لیکن آدمی یہ جانے میرا بیٹا اللہ نے نہیں چھینا ہے بلکہ جو ہے گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، اس لیے تڑپتے تھے وہ بیچارے، روتے تھے۔ اب ادھر کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اور خوبصورتی میں نکھار آ گیا۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ڈورے ڈالنے لگی، شیطان نے بہکایا اور ایک دن جو ہے دروازہ بند کر کے کہنے لگی، بند سنور کر کے کہ آ جاؤ، بڑا اچھا موقع ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میرے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں، میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا ہوں، گرچہ میں تمہارا دیکھا جائے تو میں غلام ہوں، تم میری مالکن ہو، لیکن یہ چیز تم مجھ سے کبھی نہیں کروا سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے اللہ رب العالمین کا حکم مانتا ہوں اور یہ میرے رب کی نظروں میں غلط ہے، میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں تیرے رب کے سامنے۔ بہرحال وہ ضد پر اتر آئی، یوسف علیہ السلام کمرے سے بھاگنے لگے، روم سے بھاگنے لگے اور وہ پکڑ کر کے اندر لینا چاہی۔ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے جو ہے یہ راعیل زلیخا بھاگ رہی ہے۔ اس نے کیا کیا، پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑنا چاہا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا، سامنے عزیز مصر ٹھہرا ہوا ہے۔ عزیز مصر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، غلام سامنے ہے، پیچھے بیوی بنی سنوری ہے، تنہائی ہے، کیا چل رہا ہے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس سے پہلے ہی زلیخا نے، راعیل نے کہہ دیا کہ دیکھو، پلٹی مار دی، کہا دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا، جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ جو ہے خیانت کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا۔ یوسف پوری بازی ان کے اوپر ڈال دی۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہا نہیں، یہ غلطی کی طرف مجھے بلا رہی تھی، میں تو غلطی سے بھاگ رہا تھا، میں گناہ سے بھاگ رہا تھا، میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی غلطی ہے۔ لیکن اب بات تھی تفتیش کی، کون صحیح کون غلط، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 26-27 پڑھیں گے، اس کے اندر ہے کہ خاندان کے ایک بزرگ شخص نے کہا کہ دیکھو کپڑا چیک کرو یوسف کا، اگر سامنے سے پھٹا ہوا کپڑا ہے تو اس کا مطلب یوسف جھوٹے ہیں اور راعیل زلیخا جو ہے سچی ہے، انہوں دست درازی کر رہے تھے اور وہ بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہے۔ اور اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف واقعی میں بھاگ رہے تھے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ چیک کیا گیا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا۔ وہ عزیز مصر فوراً جان گیا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں، چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری چال بازی ہے، عورتوں کا مکر بہت بری چیز ہے، اور تو تمہاری چال بازی ہے، تم ہی غلط ہو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بات جانے دو، چونکہ عزیز مصر بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، گندگی کو بار بار آپ اس کو چھیڑو تو بدبو زیادہ پھیلے گی، اس کو بند کر دو تو زیادہ اچھا ہے نا، بدبو نہیں آئے گی۔ عزیز مصر نے یہی سوچا کہ اس میٹر کو دبا دیا جائے تو اچھا ہے، عزیز مصر نے یہی سوچا اس میٹر کو دبا دیا جائے۔ بعض لوگوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ عزیز مصر کا کریکٹر سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بڑی بات ہو گئی پھر بھی اس نے یوسف کو گھر میں ہی رکھا، وہ کہیں اور بھی شفٹ کر سکتا تھا۔ عزیز مصر بھائی بہت سارے کام کاج تھے اس کے، بہت ساری جگہیں تھیں، دوسرے محل میں بھیج دیتا، دوسرے مقام پر بھیج دیتا، تاکہ جو ہے پھر یہ عورت بہکا نہ سکے یا پھر یہ عورت اس طرف مائل نہ ہو سکے۔ پھر اس نے یہیں رہنے کی اجازت دے دی اور اپنے بیوی کو سزا بھی نہیں دی، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کا کریکٹر جو ہے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ایک اچھے مرد کی نشانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، تھوڑی سی بات پر بھی زیادہ سوچتا ہے اس معاملے کو لے کر، اگر غیرت مند ہوتا ہے تو۔ اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں، مسئلے کو دبانا چاہا، بس دبا دو۔ بہرحال اس نے جو ہے دبانا چاہا اس مسئلے کو، بات تو آئی گئی ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا، اچھائی پھیلنے میں دیر لگتی ہے مگر برائی پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، برائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے خاص طور میں عورتوں میں، جو امیروں کی عورتیں تھیں، ان میں ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، غلام پر
جس کو شوہر خرید کے لے کر آیا بازار سے اس پر عاشق ہو گئی، ایسا 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 فلاں سا باتیں۔ اب جب یہ باتیں رائل تک، زلیخا تک پہنچی تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا ایسا میرے تعلق سے ایسی باتیں کر رہی ہیں شہر میں عورتیں، ایک دعوت رکھی، بڑے ہال میں دعوت رکھی، سب کو چھری دے دی، پھل دے دیا، کاٹ کاٹ کر کھاؤ۔ جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس موقع پر یوسف علیہ السلام، اب غلام تھے نا، بہت ساری باتیں ماننی پڑتی تھی، حکم ماننا پڑتا تھا، گرچہ رہتے تھے مگر پھر بھی ایک حیثیت تھی نا ان کی، بھائی کہ ہاں خرید کر لائے گئے ہیں۔ کہا کہ لوگوں کے سامنے سے گزر جاؤ، اس مجلس سے گزر جاؤ، بس کراس کر جاؤ اس مجلس کو۔ جب کراس کیے تو وہ دیکھنے میں جو ہے ان لوگوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اتنی حیرت سے دیکھتے، اور کہنے لگیں کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور جو ہے زلیخا سے کہنے لگیں کہ تم ٹھیک ہو، ہم غلط تھی، ایسا غلام ہو تو ہر کوئی غلطی میں پڑ سکتا ہے نا۔ اب یوسف علیہ السلام سوچنے لگے کہ یا رب، ایک عورت غلطی کی طرف بلا رہی تھی، تو ساری عورتیں غلط کو صحیح کہہ رہی ہیں، سب اس کی ہمنوا بن چکی ہیں، اس سے بہتر اگر میں جیل میں چلا جاؤں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی باقاعدہ، یوسف علیہ السلام نے قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل جانا پسند ہے، مگر جس چیز کی طرف یہ لوگ بلا رہی ہیں بالکل پسند نہیں۔ اگر میں یہاں رہا اور یہ لوگ بار بار ٹارچر کر رہی ہیں مجھے ڈر ہے کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کی۔ جب یہ بات زیادہ پھیل گئی تو عزیز مصر نے بھی سوچا کہ بات زیادہ پھیل گئی ہے، چنانچہ اس نے کیا کیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتا تھا، تفتیش بھی کر چکا تھا، مگر پھر بھی میرے گھر کا مسئلہ دب جائے، ہے نا، یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی قید خانے میں چپ چاپ چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے چلے گئے کیونکہ یہاں رہنے سے بہتر تو قید خانہ ہے نا، یہاں رہوں گا تو گناہ میں پڑ جانے کا خدشہ، اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع